کہ آپ کی بات درست ہے، آپ نے جو کنٹینٹ اپلوڈ کیا وہ درست ہے، آپ کی اس جو مذہبی خیالات کا یا مسلکی خیالات کا آپ اظہار کر رہے ہیں وہ بات بھی درست ہے، لیکن کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو کیا نہیں بولنا۔ بہت سارے لوگوں نے سننا ہے، آپ کی بات جو ہے وہ ایک عوامی عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے، آپ کا کسی مسلک سے تعلق ہو سکتا ہے، آپ کا کسی مذہبی کمیونٹی سے تعلق ہو سکتا ہے، کیا چیز سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر نہیں کہنی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاک اسپیکٹ، میں ہوں محمد جنید الحق۔ ویورز، اس وقت رجب علی بٹ کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ولاگنگ کو اور سوشل میڈیا کو بھی جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیا ہے۔ یہ خبر جو ہے وہ ایک پاکستان کے بڑے نیوز چینل کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے میں نے ابھی حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رجب علی بٹ کا یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ اگر آپ کو فیم حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو جو ہے وہ مشہور ہونا ہے تو پاکستان میں مت ہوئیے۔ ان کے ایک اور بیان میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ باقی بھی یوٹیوبرز موجود ہیں، لیکن یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ میں اس سب چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں، یا میرے نزدیک جو ہے وہ اس سب پر یہ رائے یا تجزیہ بنتا ہے کہ جب آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں تو وہ کنٹینٹ آپ کا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، تو پھر وہ کنٹینٹ آپ کا تو ہوتا ہے لیکن وہ عوام کی عدالت میں چلا جاتا ہے، اور پھر عوام اس کو اپنے لحاظ سے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس پہ تنقید کی جاتی ہے، اس کی تحسین کی جاتی ہے، اور کریٹیکس جو ہیں وہ پھر عوام بن جاتی ہے۔ جب آپ کو ایک بڑا چہرہ جو ہے وہ کیمرے کے سامنے نظر آتا ہے، آپ کسی پاکستان کے بہت بڑے شو جو ہے، ٹی وی شو کی مثال لے سکتے ہیں، تو ان کے پیچھے ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے، ایک اسکرپٹ رائٹر ہوتا ہے جو اسکرپٹ تیار کرتا ہے کہ کیا آپ کو بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ آپ کو یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر نہیں کہنی۔ پھر اس کے بعد ایک اسکرپٹ رائٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایڈیٹنگ کی پراپر ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کو ویڈیو کو ایڈٹ کرتی ہے، اور کریٹیکس ہوتے ہیں پھر جو اس کو جو ہے وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس میں جو اگر کوئی ایسی جو ہے وہ الفاظ میں کوتاہی ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسا فمبل آ چکا ہے، یا کوئی اور اس قسم کا معاملہ ہے، تو وہ کریٹیکس یا ایسی بات جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یا یوٹیوب پہ آپ نے نہیں کہنی، تو وہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک رجب علی بٹ کی بات ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ اپنے کریٹیکس بھی خود ہیں، اپنے اس ولاگ کی جو ہے وہ اس پہ تنقید بھی خود ہی تنقیدی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے تو وہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کیمرے کے سامنے خود ہیں تو آپ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا یا یوٹیوب جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے سننا ہے، آپ کی بات جو ہے وہ ایک عوامی عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو عوام کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جب اپنے آپ ولاگ میں سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا کسی مسلک سے تعلق ہو سکتا ہے، آپ کا کسی مذہبی کمیونٹی سے تعلق ہو سکتا ہے، اور آپ کے سننے یا دیکھنے والے اور آپ کے فینز جو ہیں ان کا تعلق کسی اور مسلک، کسی اور مذہبی کمیونٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنا کنٹینٹ جو ہے وہ پوسٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ خبر ایک اچھے سورس سے تو لی گئی ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ سب خبر جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ سوال وہیں کا وہیں ہے کہ اب رجب علی بٹ کو اپنے کنٹینٹ پہ محنت کرنی ہوگی، اپنے ساتھ ایک میچور، ایک انڈرسٹینڈ کرنے والا چیزوں کو ایک اسکرپٹ رائٹر رکھنا ہوگا، اور اپنے ساتھ کریٹیکس رکھنے ہوں گے۔ جتنی زیادہ ان کی جو ہے وہ یوٹیوب سے ارننگ ہے، یا یوٹیوب جتنا ان کو دے رہا ہے، ان کو میرا نہیں خیال کہ یہ سب کرتے ہوئے کسی مسئلے کا یا دقت کا سامنا ہوگا۔ تو میرے خیال سے اب رجب علی بٹ کو جو ہے وہ ایک اچھا اسکرپٹ رائٹر اور کریٹیکس جو ہے وہ رکھ لینے چاہیے کہ ان کے الفاظ، ان کے جملے، ان کے خیالات جو ہیں ان کے ولاگ سے فلٹر ہو کر جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہے ہوں۔ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے سننے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے۔ ہم عارضی طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے، آپ نے جو کنٹینٹ اپلوڈ کیا وہ درست ہے، آپ کی اس جو مذہبی خیالات کا یا مسلکی خیالات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، یا کسی اور پہلو پہ آپ بات کر رہے ہیں، وہ بات بھی درست ہے، لیکن کیا تمام لوگ اس سے متفق ہیں؟ کیا تمام آپ کے سننے والے، آپ کو جو ہے وہ دیکھنے والے جو ہیں وہ آپ کی اس بات سے متفق ہوں گے، اور آپ کی اس بات پہ آپ کو سراہا جائے گا؟ اصل بات یہ ہے، جہاں تک سوال ہے کہ دوسرے یوٹیوبرز جو ہے ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ رجب علی بٹ کو ان تمام تر صورتحال کے بعد یقینی طور پہ مل جانا چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے،
یوٹیوب پر یا جب آپ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو کیا نہیں بولنا. عوام نے تحسین بھی کرنی ہے، عوام نے تنقید بھی کرنی ہے، عوام نے اپنے کرٹیکس بھی پیش کرنے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے سننے یا دیکھنے والوں کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی. آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ اس پر کس قسم کا ری ایکشن دیں گے. جب آپ پہلے سے اس چیز کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ نے جو کرٹیکس بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ کے اسکرپٹ رائٹر جو ہوتے ہیں وہ فلٹرڈ کر کے آپ کو کنٹینٹ دیتے ہیں پوسٹ کرنے کے لیے، تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.